السلام علیکم، میں زین علی ہادی ٹی وی آفیشیل سے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ۔ یہ جو جنگ جاری ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، اس میں ہم ایک خاص چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ خاص چیز کیا ہے؟ وہ خاص چیز یہ ہے جی کہ یہ ایک سازش بھی تو ہو سکتی ہے گریٹر اسرائیل بنانے کی، یا پھر جو دجال جس کا انتظار یہودی کر رہے ہیں برسوں سے، اس کی ایک سازش بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس کے آنے کا ایک بہانہ بنایا جا رہا ہو۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ حماس کو اسرائیل پر حملہ کیے ہوئے 4 سے 5 دن ہو چکے ہیں، اور میڈیا پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حماس نے اسرائیل میں بہت تباہی مچائی ہوئی ہے اور اسرائیل کے شہروں کو تباہ کیا ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب اسرائیل کو بھی ایک بہانہ مل گیا ہے پورے کے پورے فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے۔ یہ نہ صرف وہ قبضہ غزہ پر کریں گے بلکہ اب پورے وہ فلسطین پر قبضہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گریٹر اسرائیل ہے کیا؟ گریٹر اسرائیل میں یہی تو بتایا گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کی دینی تعلیمات ہیں جو ان کے بچوں کو دی جاتی ہیں، وہ یہی تو ہے کہ جب دجال آئے گا تو ان کی جو حکومت ہے یہودیوں کی، وہ پوری کی پوری دنیا پر قائم ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں، اسی سلسلے میں ایک شفقت محمود صاحب ہیں، ایک صحافی ہیں، انہوں نے ایک ریسرچ لکھی ہے۔ آئیے میں آپ کو ان کی ایک وہ ریسرچ سناتا ہوں جیسے انہوں نے لکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے جناب کہ اسرائیلی صورتحال پر جذباتی تبصرے دل کی تسلی کے لیے تو بہت اچھے ہیں، لیکن زمینی حقائق اتنے سادہ نہیں ہیں، خاص کر جب مغربی میڈیا اور اسرائیلی میڈیا خود حماس کو ہائی لائٹ کر ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہی کہا ہے کہ اتنی کوریج تو یوکرین اور رشیا کی جنگ پر نہیں ہوئی جتنی کوریج ان کی 2 گھنٹوں میں ہو گئی ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حماس کی کل نفری 17,000 اور حزب اللہ کی 20,000 سے زائد نہیں ہے، اور ان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کن جنگ اسرائیل کے خلاف لڑ سکیں۔ اب اسرائیلی سیاسی حالات سے اب ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ سیاسی حالات سے ہٹ کر جو گریٹر اسرائیل ہے اس پر بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور اب وہ کیا کریں گے، حماس کے حملوں کو جواز بنائیں گے نا۔ اب دیکھیں انہوں نے جواز بنانا ہے ان حملوں کو۔ اب حماس کے حملوں کو جواز بنا کر اسرائیل 3 کام کرے گا: غیر متعلقہ لبنان میں پیش قدمی کرے گا اور حزب اللہ کو موقع فراہم کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ حماس جو اسرائیلی فوج ہے، جیسے ہی حماس پر جس طرح وہ اب وہ حملہ کر رہے ہیں، غزہ پر حملہ کر رہے ہیں یا وہ زمینی اب کارروائی کرنے لگے ہیں، تو اب یہ بہانہ دے رہے ہیں حزب اللہ کو کہ وہ بھی حملہ کریں۔ اور حزب اللہ ویسے ہی اب حزب اللہ نے دھمکی لگا دی ہے کہ اب وہ حملہ کرے گا۔ اب اسرائیل کی دلچسپی جناب وہ کیا ہے؟ اسرائیل کی دلچسپی پورے لبنان پر نہیں ہے، اور لبنان کے علاقہ ہے انجر تک ان کی دلچسپی ہے۔ اس کی کوشش ہوگی کہ وہاں تک قبضہ کر لے، مسجد اقصیٰ کو گرا دی جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ اس کا ذمہ دار حماس کے راکٹ قرار دے دیے جائیں۔ اور حماسی حملوں کے جواب دینے کے بجائے اسرائیل ایسے صرف مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی ہیں وہ حماس نے جو حملہ کیا ہے، اور اب دیکھیں یہی ہو رہا ہے کام، حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا۔ اب اسرائیل کا کام کیا تھا؟ اسرائیل کا کام یہ تھا کہ وہ حماس کے حملوں کا جواب دیتا، ان کی جو مجاہدین ہیں ان کے ساتھ لڑتا۔ اب ان سے لڑنے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس صرف گھیراؤ کر رہا ہے، صرف حماس کی جو فوج ہے اس کا گھیراؤ کر رہا ہے۔ بیسیکلی یہ اس وقت تک کرے گا جب تک اس نے یہ کام کرنا ہے، یعنی کہ جتنا وہ نقصان برداشت کر سکتا ہے۔ اس کی لگتا تو ایسے ہے، یہ اسرائیل کی ایک پلاننگ ہے کہ اس کے بعد وہ پھر کیا کرے گا، پھر وہ امریکہ کی مدد سے اور یورپ کی مدد سے حملہ کر دے گا حماس کے مجاہدین پر اور حزب اللہ پر۔ اور جو ان کی پلاننگ ہے کہ ہم جو علاقہ ہے لبنان کا ہنجر تک قبضہ کریں گے، یہ پورا فلسطین اور لبنان کا جو علاقہ ہے ہنجر تک انہوں نے قبضہ کرنا ہے۔ کیونکہ جو اسرائیلی ہیں، جو یہودی ہیں، ان کا ماننا ہے کہ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں، یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم ہی خالی پڑھتے ہیں، یہ ہم یہودی اور عیسائی جو ان سے ہیں یہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ کا مطلب کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کا؟ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کا مین جو ہیڈ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے قبضہ کرنا ہے وہ ہے دمشق۔ اب دمشق کون سی جگہ ہے؟ ان کا ماننا یہ ہے اور جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ دمشق سے آئیں گے، اور دمشق سے
جو دجال ہے اس کے اوپر حملہ ہوگا، وہاں پر اس فتح کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہاں سے جو سا دجال ہے یہ وہاں سے بھاگے گا، اور پھر یہ جو ان کا علاقہ ہے لد، وہاں پر اس کا قتل ہوگا۔ لیکن یہ تو ان کا جو اصل مقصد ہے، ان کا مقصد ہے جی دمشق تک قبضہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس پر کام شروع کر دیا ہے، لیکن دوسرے تناظر میں ہم دیکھیں کہ ہماری جو عرب دنیا ہے، جو ہمارے دوسرے مسلمان ممالک ہیں، وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ انہیں سمجھ نہیں بات آ رہی کہ اگلا نمبر ان کا ہے، اور اگر یہ مسلمان ممالک جو سے ہیں، یہ عرب ممالک ہیں، اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ خالی انہوں نے فلسطین پر قبضہ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ کام ختم کر دیں گے، تو یہ غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات یہ ہیں، اور جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں ان میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب تک آنا ہے، اور مکہ مدینہ کے پیچھے تک انہوں نے ہر چیز پر انہوں نے قبضہ کرنا ہے، اس کے بعد جا کے دوسرے معاملات شروع ہوں گے۔ تو میں اب آج بھی جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جائیں، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو صحافی ہیں ان کا ایک اور بھی کہنا ہے، ان کا کہنا یہ ہے جی کہ جو پاکستانی ہیں یہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں، یہ بھی مدد کریں گے، اسرائیلی کی مدد کریں گے، یعنی کہ اب جو جنگ چل رہی ہے، اسپیشلی جو ہمارے جو معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں طالبان کے ساتھ، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں، ان صحافی کا کہنا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس صحافی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو 57 ممالکوں کا جو اتحاد ہے، جو جنرل رئیس شریف کے ساتھ بنا ہے، جس کے جو سربراہ ہیں وہ جنرل رئیس شریف ہیں، وہ کہاں سویا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس صحافی کا ایک اور بھی کہنا ہے، اس صحافی کا یہ کہنا ہے جی کہ جو نواز شریف ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اسرائیلی وزیر کی، اور انہوں نے گو تھرو کیا ہے کہ آپ جائیں پاکستان میں، اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو سا ہے نواز شریف صاحب کے آنے کی باتیں شروع ہو چکی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بہت جلدی آ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان میں آ جاتے ہیں اور ان کی باتیں اگر سچی ہیں، تو پھر تو یہ بات کنفرم ہے کہ نواز شریف صاحب جو سے ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ تو خالی صحافی کی باتیں ہیں، یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اور نہ میں اس طرح کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ میں بات کر رہا ہوں اس صحافی کی، جو یہ صحافی بات کر رہا ہے کہ، اور بیسیکلی یہ صحافی کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ جو اسرائیل پر حملہ کیا ہے حماس نے، اس میں بیسیکلی اس میں ان کا نیگیٹو بیان کیا ہے، اس میں ان کا ہے کہ اس میں حماس بھی ملوث ہے، اس میں حزب اللہ بھی ملوث ہے، اس میں اسرائیل بھی ملوث ہے، اور اس میں پاکستان بھی ملوث ہے، یعنی کہ اس نے ان چاروں کا نام لیا ہے۔ لیکن بہرحال میں اس چیز کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا کہ پاکستان اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری جو قوم ہے اور ہمارا جو ملک ہے یہ بیسیکلی اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا تھا، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور چاہے اس کے لیے جو مرضی ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ صحافی ہے اس کا ایک اور بھی کہنا ہے، اس کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جو نگران حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جناب دو جو ریاستیں ہیں، مطلب جو ایک اسرائیل کی ریاست ہے اور ایک فلسطین کی ریاست ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اگر یہ قائم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ پاکستان جو سا ہے وہ منظور کرنے جا رہا ہے اسرائیل کو۔ اگر آپ دو ریاستوں کے وجود پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں دو ریاستوں کا وجود، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ اسرائیل کو قبول کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو اس صحافی کی باتیں ہیں، اور آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان کیا کرتا ہے، اور پاکستان اس سلسلے میں کیا کرتا ہے، اور عرب ممالک اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ جو انگلینڈ ہے، یو کے ہے، اس نے بھی اپنے 2 بحری بیڑے اسرائیل کی مدد کے لیے بھیج دیے ہیں۔ پہلے تو امریکہ نے اعلان کیا تھا، اور امریکہ نے اپنا بحری بیڑا بھیجا تھا اسرائیل کی مدد کے لیے، اب جو یو کے ہے اس نے بھی بھیج دیا ہے۔ اور یو کے میں تو ایک اور بھی خبر یہ آئی ہے کہ یو کے میں بین کیا جا رہا ہے، جو اگر کوئی شخص فلسطین کی حمایت میں احتجاج کرتا ہے یا حماس کی حمایت میں احتجاج کرتا ہے تو اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ بہرحال یہ تو کام کر رہے ہیں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ 57 ملکی اتحاد کدھر ہے، وہ مسلمان کدھر ہیں، وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال جی آج کے لیے اتنا ہی،
ملتے ہیں ہم اگلے ولاگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.